بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آلہ وأصحابہ ومن هدى بهدیہ إلی یوم الدین. کتاب الفتن امام بخاری نے ذکر کیا، اس کے ضمن میں متعدد ابواب کو بیان کرتے ہیں، جس میں آپ نے دوسرا باب قائم کیا ہے، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم سترون بعدی امورا تنکرونها. وقال عبد الله بن زید قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصبروا حتى تلقونی علی الحوض. عبداللہ بن زید فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبر سے کام لو یہاں تک کہ تمہاری حوض پر میرے ساتھ ملاقات ہو جائے. یہ تعلیق بخاری ہے. حضرت عبداللہ ابن زید ابن عاصم الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آپ نے اس کا ذکر کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں ارشاد فرمایا کہ فتنوں کے زمانے میں سب سے اہم ترین کام یہ صبر سے کام لینا. جلد بازی سے، جذبات میں آ کر کسی بھی چیز پر ریئیکشن کرنا اور کسی بھی چیز پر آمدہ ہو جانا، یہ آدمی کے لیے فتنے میں مبتلا ہونے کا ذریعہ بنتا ہے. لہذا جو لوگ اپنے اندر صفت صبر کا مادہ زیادہ سے زیادہ پیدا کرنے پر قادر ہو، وہ اپنے آپ کو صابر بنائے. صبر کا مفہوم بڑا وسیع ہے. صبر کا مفہوم یہ ہے کہ دوسروں کی طرف سے پہنچنے والی اذیت پر اس کا کوئی جواب نہ دے. صبر کا ایک مفہوم یہ ہے کہ عبادت پر جمے رہے. صبر کا ایک مفہوم یہ ہے کہ گناہوں سے اجتناب کرے. تو صبر ایک جامع لفظ ہے. صبر کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اگر باطل کے ساتھ کوئی معرکہ ہو جائے تو اس میں جم جائے، پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے. تو یہ ساری کے ساری چیزیں، یہ انسان کو اللہ نے عقل دی ہے. اپنی عقل کی روشنی میں موقع محل کے اعتبار سے صبر کی کس قسم کو اختیار کرنا یہ انسان کے اپنے اختیار میں کہ وہ کہاں پر صبر سے کام لے اور کس قسم کے صبر کو اختیار کرے. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب قال سمعت عبد الله رضي الله عنه وعنهم أجمعين قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثارة وأمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. وبه قال حدثنا مسدد عن عبد الوارث عن الجعد عن أبي رجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنه أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كره من أميره شيئا فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. جیسا کہ اس روایت پر تفصیل کے ساتھ اس سے قبل کلام کیا جا چکا ہے کہ اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ سلطان اور بادشاہ اور امیر جو بھی منکر کرے اس پر خاموش رہے. نہیں، ہر زمانے میں علماء کی ایک جماعت کا ایسا ہونا ضروری ہے جو منکرات پر نکیر کرے، جو منکرات کو روکنے کی کوشش کرے. اگر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے عامت الناس کے لیے کہ عام لوگ چونکہ انہیں نہیں سمجھتا ہے کہ کیا
کس موقع پر کیا کرنا اور کیا نہ کرنا. لیکن خواص سے امت کا فریضہ بنتا ہے کہ منکر کے اوپر وہ کسی صورت میں خاموش نہ رہے. اگر اسی طریقے سے سلطان کے اوپر کسی قسم کی کوئی نکیر کرنا درست نہ ہو تو تاریخ اسلام میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں. حضرات صحابہ نے بھی کبھی نکیر کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھئی اگر تم مجھ سے کوئی ایسی چیز دیکھو جو منکر ہو تو مجھے روکنا. تو وہ کھڑا ہو گیا نوجوان اور اپنی تلوار نکالے اور کہا کہ اگر تم کوئی منکر کرو گے تو ہم اپنی تلوار سے تمہیں سیدھا کر دیں گے. کس کو کہتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. تو کیا اس کو ایسا کہیں گے کہ خرج من سلطان عمر، کہ عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے؟ نہیں. اس نے صحیح کہا کہ بھئی اگر آپ کچھ غلط کرو گے تو ہم روکیں گے آپ کو. تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے زمانے میں بھی ایسا ہوا کہ اگر کبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر یہ کہہ دیا کہ صحابہ کے پاس حضرت عمر کے زمانے میں مال و دولت کی کثرت ہو گئی، اس لیے کہ اس زمانے کے سارے سپر پاور آپ کے زمانے میں اسلام کے سرنگوں ہو گئے. آپ نے فارس کو شکست دی، آپ نے روم کو شکست دی، تو دونوں سپر پاور زیرو پاور ہوئے اور ان کی ساری کے ساری دولت سمیٹ کر مسلمانوں کے پاس آ گئی. تو مال بہت زیادہ ہو گیا. جب شادی ہوتی تھی تو لوگ خوب مہر دیتے تھے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جمع کیا سب کو اور کہا کہ بھئی اتنا سارا مہر دینے کیا ضرورت ہے، تھوڑا بہت مہر دے کے نکاح کرو، یہ فضول ہے. تو ایک عورت بڑھیا کھڑی ہو گئی اور کہا قرآن کریم حکم دیتا ہے اور تم منع کرتے ہو، تم کون آگے منع کرنے والے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بڑھیا قرآن نے کہا ہے؟ تو کہا کہ قرآن کریم نے بیان کیا ہے قنطار مقنطرہ. تو وہاں پر قرآن یہی اشارہ کرتا ہے کہ اگر زیادہ بھی مہر دے تو یہ اسراف کے اندر میں داخل ہے نہیں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صدقت العجوز، کہ بڑھیا نے سچ کہا، اور آپ نے اس کی بات کیا کر لیا؟ تسلیم کر لیا. تو لہذا اس بنا پر امام احمد بن حنبل کے زمانے میں لوگوں نے خلق قرآن کا فتنہ اٹھایا تو امام احمد بن حنبل خاموش نہیں بیٹھ گئے، کہا کہ نہیں یار چھوڑو، کیا ہے، نہیں، آپ نے سزا پائی، آپ جیل میں رہے، آپ نے کوڑے کھائے، آپ کو مار دینے تک کی کوشش کی گئی، مگر آپ اپنی بات سے مڑے نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خواص سے امت کے اوپر تو ہر قسم کے نکیر کے اوپر، منکر کے اوپر نکیر کرنا یہ فرض ہوتا ہے، ان کے لیے خاموشی درست ہوتی نہیں ہے. بہرحال تو فرماتے ہیں کہ فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان قال حدثني أبو رجاء العطاردي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا يكره فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا مات ميتة جاهلية. یہ دوسری روایت بیان کر رہے ہیں حضرت ابو النعمان سے. امام بخاری کے شیخ ہے ابو النعمان، ان کا نام ہے محمد ابن الفضل ابن النعمان السدوسی البصری. تو ان کا اصل نام محمد ابن الفضل ابن النعمان ہے، لیکنہ اشتہر بأبی النعمانی، لیکن آپ ابو النعمان سے مشہور ہو گئے. قال حدثنا حماد بن زید، وہ حماد ابن زید سے روایت کرتے ہیں اور وہ جعد ابن ابی العثمان سے. عن الجعد ابی العثمان، یعنی جعد نام کے بہت سارے راوی ہیں، ان میں سے جو ابو العثمان ہے وہ، اس لیے آپ نے یہاں پر ابو العثمان کو ذکر کیا. اس روایت کو خاص طور پر لانے کی دو وجہ ہے. اس سے قبل والی روایت میں بھی جعد آئے ہیں تو وہ کون جعد ہے اس کی تعین نہیں ہو رہی تھی. اس سند میں ابو عثمان کا ان کی کنیت آئی ہے، ان کی تعین ہو رہی ہے. اسی طریقے سے ابو رجا بھی بہت سارے ہیں. اب یہ کون سے ابو رجا ہے اس کی تعین نہیں ہو رہی تھی، اور اس میں تعین ہو رہی ہے عطاردی، کہ ابو رجا العطاردی ہے. تو اس وجہ سے اس روایت میں اس سند کے ساتھ اس کو خاص طور پر ذکر کیا. قال سمعت ابن عباس من رأى من اميره شيئا يكره، اگر کوئی اپنے امیر سے کوئی ایسی چیز دیکھے جو ناپسند ہو فلیصبر علیہ، تو وہ اس پر صبر سے کام لے. فإنه من فارق الجماعة، اس لیے کہ جو شخص جماعت کو چھوڑتا ہے، ایک بالش بھی، من فارق الجماعہ کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی خلافت کے خلاف بغاوت کرنا.
فارق جماعت کا مطلب یہ ہے. کیا مطلب؟ کہ حکومت مسلمانوں کی چل رہی ہے، کچھ منکرات ہو رہے ہیں اور اچھائیاں بھی ہیں، تو کچھ منکرات کی وجہ سے حکومت کے خلاف بغاوت سے اجتناب کرنا چاہیے. حکومت کے خلاف بغاوت سے اجتناب کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے حکومت کے خلاف بغاوت سے اجتناب کرنا چاہیے کہ حکومت کے خلاف بغاوت یہ قتل عام کا سبب ہوتا ہے. کیونکہ حکومت کے پاس طاقت ہے، اور جب طاقت ہے تو ظاہر سی بات ہے اگر کوئی ان کے خلاف بولے گا تو وہ طاقت کا استعمال کریں گے، اور طاقت کا استعمال کر کر خون بہائیں گے. تو اس وجہ سے کہا کہ بہت سارے لوگوں کے خواہ قتل کا سبب بنے گا، اس لیے بغاوت سے اجتناب کرنا چاہیے. تو اس سلسلے میں بھی ہمارے علماء کا مسلک یہی ہے کہ بہرحال ایک ہے خلیفۃ المسلمین اور امیر المؤمنین یا امیر المسلمین کو منکر سے روکنا، اور ایک ہے اس کے خلاف خروج کرنا. تو اس کے خلاف خروج کرنے میں حد درجہ احتیاط کی ضرورت ہے. ایسے ہی موقع پر خروج کر سکتے ہیں کہ جس موقع پر آپ کو یہ محسوس ہو کہ خون خرابہ زیادہ ہونے والا نہیں ہے اور کوئی اچھی تبدیلی کا امکان ہے، تو ایسے موقع پر خروج کر سکتے ہیں اگر مسلمان ہے. لیکن اگر یقین اس بات کا ہو کہ تبدیلی کا امکان نہیں ہے اور خون خرابہ ہی ہونے والا ہے تو ایسے موقع پر خروج کی اجازت نہیں ہے. ایسے موقع پر صبر سے کام لینا پڑے گا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ طویل العمر ہوئے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 100 سال سے زیادہ عمر ہوئی. تو آپ نے آخری عمر میں آپ کا قیام یہ کوفہ میں تھا. اب کوفہ میں حجاج بن یوسف کو والی بنا کر بھیجا خلفاء بنو امیہ نے. تو یہ بھائی خطبے کے لیے کھڑا ہوتا تھا، جمعہ کے دن خطبے کے لیے کھڑا ہوتا تھا تو عصر تک خطبہ دیتا رہتا تھا، رکتا نہیں تھا، اس لیے کہ بڑا فصیح و بلیغ تھا، تو بولنے کا بہت شوق تھا اور ایسے کوئی سنتا تھا نہیں اس کی، تو یہ اس کو موقع سمجھتا تھا. تو جو جمعہ میں شروع کرے تو 2 خطبے کرتے کرتے عصر کا وقت داخل ہو جائے. اس کے باوجود حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیچھے نماز پڑھتے. تو حضرت انس سے کسی نے کہا کہ خادم رسول ایک تو ظالم ہے اور ایسی نماز پڑھاتا ہے کہ نماز کا وقت بھی نکل جاتا ہے، اور آپ اس کے باوجود بھی اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا ہے اطیعوا امیرکم، اپنے امیر کی اطاعت کرو. اگر میں گھر میں نماز پڑھنے لگوں یا میں الگ سے نماز شروع کر دوں تو یہاں پر فتنہ ہو جائے گا اور اس کی وجہ سے خون خرابہ ہوگا، اور اس خون خرابے کا ذمہ دار میں بنوں گا. تو اس وجہ سے آپ اتنا ظالم اور اتنا بستر ہونے کے باوجود اس کے پیچھے کیا کرتے تھے؟ آپ نماز پڑھ دیتے تھے. لیکن بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ گھر پر جا کر دوہرا لیتے تھے. لیکن بہرحال آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے امت کے اندر میں انتشار پیدا ہو. تو اس لیے ہمارے احناف کے یہاں پر اس مسئلے میں احتیاط کی بہت گنجائش ہے. احناف کہتے ہیں کہ خواہ مخواہ خون خرابے کے موقع پر آدمی کو ایسی حرکت کرنی چاہیے نہیں. لیکن کبھی ایسا ہو کہ سلطان یا امیر اور اس کے حاشیہ بردار یہ ایسے ہو چکے ہو کہ منکرات بہت زیادہ ہو گئے ہو اور کسی قسم کے منکر کے اوپر کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو، تو ایسے موقع پر اسلام لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ کے لیے علماء کو سوچ سمجھ کر فیصلہ کر کر خروج کی گنجائش بہرحال ضروری ہے. لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں پر خروج نہیں کر سکتے. یہ عادت ہے خوارج کی، اسی لیے ان کو خوارج کہتے بھی ہے کہ تھوڑا سا کچھ ہوا کہ سیدھا اٹھا کر خروج کرتے تھے حاکم کے خلاف. تو حاکم کے خلاف خروج میں احتیاط ضروری ہے، اس لیے کہ اس طرح کی روایتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جو اس طریقے سے خروج کرے تو بہرحال اس سے خون خرابہ ہوتا ہے. اس وجہ سے آپ نے کہا کہ ما تمیتۃ جاہلیہ،